بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ام ہانی زون کے تمام دوستوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کی زندگی کی مشکلات کا حل ایک ایسے وظیفے میں چھپا ہو سکتا ہے جو آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی دے سکتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کے حالات اچانک ایسے بدل جائیں گے کہ لوگ حیران رہ جائیں گے؟ اگر ہاں تو آج کی یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں جو یقیناً آپ کے دل کو چھو لے گا۔ ایک بہن کا سچا واقعہ جنہوں نے اپنی زندگی میں بے پناہ مشکلات کا سامنا کیا، لیکن اللہ کے خاص نام اور سورت کوثر کی برکت سے ان کے دن پھر گئے۔ کیا آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سا وظیفہ ہے جس نے ان کی تقدیر بدل دی؟ یہ ویڈیو صرف ایک ویڈیو نہیں بلکہ ایک موقع ہے اپنی زندگی کو بدلنے کا، اپنی دعاؤں کو قبول ہوتے دیکھنے کا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنے قریب محسوس کرنے کا۔ اس لیے دوستو، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ شاید یہی وہ لمحہ ہو جو آپ کے نصیب کو بدل دے۔ اور ہاں، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ام ہانی زون کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی قیمتی ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ چلیے دوستو، اب بڑھتے ہیں اس ایمان افروز واقعے کی طرف جو آپ کی زندگی کو ایک نئی روشنی دے سکتا ہے۔ دوستو، چنڈالہ نامی ایک گاؤں سے ایک بہن نے ہمیں اپنی زندگی کا ایک ایسا واقعہ سنایا جو دل کو چھو لینے والا ہے اور ایمان کو تازہ کر دینے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے خامد مزدوری کرتے تھے اور ان کے حالات نہایت کٹھن تھے۔ دن گزر رہے تھے لیکن زندگی کی مشکلات بڑھتی جا رہی تھیں۔ محلے کی عورتوں کی تانا زنی اور بچیوں کے لیے بہترین تعلیم کے خواب نے ان کے دل پر ہمیشہ ایک بوجھ ڈال رکھا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کے بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھتے تھے جبکہ محلے کے باقی سب بچے پرائیویٹ اسکول جاتے تھے۔ یہ فرق انہیں اندر سے توڑ دیتا تھا، لیکن حالات کی مجبوریوں کے آگے وہ بے بس تھی۔ پھر ایک دن ایک دوست ان سے ملی۔ وہ دوست گویا اللہ کی طرف سے رحمت کا ذریعہ بنی اور اس نے ان سے کہا کہ یہ وظیفہ کرو، سورہ کوثر اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا رزاقوں کا ورد کرو اور دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے دروازے کھولتا ہے۔ ان کے دل پر یہ بات اثر کر گئی۔ وہ کہتی ہیں کہ اس دن سے میں نے تہیہ کر لیا کہ میں یہ وظیفہ پورے یقین اور اخلاص کے ساتھ کروں گی۔ انہوں نے وظیفہ کرنا شروع کر دیا اور یہ ایمان پیدا کیا کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ کچھ ہی دنوں میں حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ وہ خود حیران رہ گئیں کہ ان کے خاندان کے بیرون ملک سے آئے ہوئے ایک رشتہ دار جو کسی غریب کی مدد کرنا چاہتے تھے ان کے دروازے پر آئے۔ دوستو، وہ کہتی ہیں کہ جب انہوں نے مجھے پورے 10 لاکھ روپے دیے تو میری آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ یہ لمحہ میرے لیے ایک معجزہ تھا۔ وہ رقم نہ صرف میری دعاؤں کا جواب تھی بلکہ اللہ کے کلام کی برکت کا منہ بولتا ثبوت بھی تھی۔ اس رقم سے انہوں نے اپنے بچوں کو بہترین اسکول میں داخل کروایا اور ان کے شوہر نے فاسٹ فوڈ کا کام شروع کیا جو آج کل بہت کامیابی سے چل رہا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میری زندگی میں جو خوشحالی آئی وہ صرف اللہ کے کلام اور اس وظیفے کی برکت سے ممکن ہوئی۔ دوستو، یہ دنیا آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے اور کبھی کبھار ان آزمائشوں کا سامنا اتنا سخت ہوتا ہے کہ انسان خود کو بے بس محسوس کرتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو ایک بھائی کی ہے جن کی زندگی جادو اور نظر بد کی وجہ سے تباہ ہو چکی تھی، لیکن اللہ کے کلام کی برکت نے ان کے حالات کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ بھائی کہانی سناتے ہیں کہ ان کا ایک اچھا خاصا کاروبار تھا۔ وہ کپڑے کے کاروبار سے وابستہ تھے اور ان کی دکان پر خوب رش رہتا تھا۔ ان کی محنت اور سچائی کی وجہ سے اللہ نے انہیں بہت برکت دی تھی، لیکن پھر اچانک ایسا وقت آیا کہ ہر چیز جیسے رخصت ہو گئی۔ گاہک آنا بند ہو گئے، ان کے مال میں نقصان ہونے لگا اور جو مال وہ لاتے وہ خراب ہو جاتا۔ پہلے انہیں لگا کہ یہ کاروبار کا اتار چڑھا ہوا ہے، لیکن جب حالات مسلسل بگڑتے گئے تو وہ شدید پریشان ہو گئے۔ نہ صرف کاروبار ختم ہونے کے قریب تھا بلکہ ان کے گھر میں بھی ہر وقت پریشانی اور جھگڑے رہتے تھے۔ ان کی صحت خراب ہونے لگی تھی اور وہ ہر وقت تھکن اور بے سکونی محسوس کرتے تھے۔ پھر ایک دن ایک عالم سے ملاقات ہوئی۔ اس بھائی نے اپنی پریشانی کا ذکر کیا تو عالم نے کہا کہ بیٹا، نظر بد اور جادو کا اثر معلوم ہوتا ہے۔ اس کا علاج قرآن پاک میں موجود ہے۔ تم پورے یقین کے ساتھ سورہ کوثر اور یا رزاقوں کا ورد کرو اور اللہ سے مدد مانگو۔ یہ بھائی کہتا ہے کہ انہوں نے فوراً اس وظیفے کو کرنا شروع کر دیا۔ ہر روز وضو کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل پڑھتے، پھر درود ابراہیمی سے ابتدا کرتے، 41 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرتے اور 99 مرتبہ یا رزاقوں کا ورد کرتے۔ وظیفے کے اختتام پر وہ اللہ سے دعا کرتے کہ انہیں ان آزمائشوں سے نجات دے دے۔ چند ہی دنوں میں حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔
ان کے ایک پرانے گاہک جو کسی وجہ سے ان سے ناراض تھے اچانک ان کی دکان پر آئے اور ایک بڑا آرڈر دیا۔ ان کا سامان اچانک فروخت ہونے لگا اور نئے گاہک بھی آنے لگے۔ وہ اپنے نقصان کو پورا کر گئے۔ نہ صرف ان کے کاروبار میں برکت آئی بلکہ گھر کا ماحول بھی خوشگوار ہو گیا۔ ان کی صحت بھی بہتر ہو گئی اور وہ خود کو ہلکا اور پرسکون محسوس کرنے لگے۔ دوستوں وہ کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ کے کلام کی برکت اور سورہ کوثر کے وظیفے کا نتیجہ ہے۔ یہ وظیفہ نہ صرف میری زندگی میں روشنی لے کر آیا بلکہ میرا اللہ کی ذات پر یقین اور مضبوط ہو گیا۔ دوستو آپ نے یہ معنی افروز واقعہ ملاحظہ کیا؟ یہ واقعہ ہمیں اللہ کے کلام کی عظمت اور اس کی برکتوں کا احساس دلاتا ہے اور یاد دلاتا ہے کہ اللہ کا کلام وہ روشنی ہے جو اندھیرے کو دور کر سکتی ہے، وہ راستہ ہے جو ہمیں ہماری منزل تک لے جا سکتا ہے اور وہ وسیلہ ہے جو ہماری دعاؤں کو قبولیت تک پہنچاتا ہے۔ جب کوئی بندہ پورے اخلاص، یقین اور محبت کے ساتھ اللہ کو اس کے کلام کے ذریعے پکارتا ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور اللہ کے صفاتی ناموں کا ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ نہ صرف اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے بلکہ بد قسمت کو بھی ایسے بدل دیتا ہے کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ دوستو اس وظیفے کو اپنانا نہایت آسان ہے لیکن شرط صرف یہ ہے کہ آپ پورے دل اور کامل یقین کے ساتھ کریں۔ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ وظیفہ محض الفاظ نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ ایک گہرا تعلق قائم کرنے کا ذریعہ ہے۔ وظیفے کا طریقہ نہایت آسان ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک بھیجیں اور درود ابراہیمی پڑھیں کیونکہ یہ سب سے افضل درود ہے۔ اس کے بعد 41 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کریں جو قرآن پاک کی سب سے مختصر لیکن نہایت بابرکت سورت ہے۔ پھر 99 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا رزاقو کا ورد کریں اور آخر میں دوبارہ درود پاک پڑھیں۔ اس وظیفے کے بعد اس عمل کو چینی یا کسی میٹھی چیز پر دم کریں اور اس چینی کو خود استعمال کریں یا کسی میٹھی چیز میں ملا کر بچوں کو یا ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیں۔ اگر آپ کی استطاعت ہو تو یہ صدقہ کریں ورنہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بانٹیں۔ یاد رکھیں اس وظیفے کو پورے یقین اور سچے دل کے ساتھ کریں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ وہ آپ کی مشکلات کو آسان کرے گا اور آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی خوشیوں اور برکتوں سے بھر جائے گی۔ دوستو یہ دونوں واقعات ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے ہے۔ زندگی کی مشکلات چاہے وہ کتنی بڑی کیوں نہ ہو اللہ کے کلام اور اس کی برکتوں سے آسان ہو سکتی ہیں۔ جو شخص اللہ کے دروازے پر دستک دیتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا۔ ہم سب اپنی زندگی میں کسی نہ کسی آزمائش کا سامنا کرتے ہیں، کبھی مالی مسائل، کبھی صحت کے مسائل اور کبھی دل کے رشتوں میں کھنچاؤ۔ لیکن دوستو یاد رکھیں کہ ہر آزمائش میں اللہ کی طرف سے ایک پیغام چھپا ہوتا ہے۔ وہ ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے، ہماری دعاؤں کو سننے کے لیے تیار رہتا ہے اور ہماری زندگی میں روشنی لانے کے لیے بے قرار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس پر یقین رکھیں، اس کے احکامات کو مانیں اور اس کے دیے ہوئے راستے پر چلیں۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ مشکلات فوراً ختم ہو جائیں گی، بلکہ یقین رکھنا کہ ان مشکلات کے بعد آسانی ضرور آئے گی اور یہ اللہ پاک کی مدد سے ممکن ہوگا۔ دوستو ان واقعات کے ذریعے ہم نے سیکھا کہ اللہ کے کلام میں وہ طاقت ہے جو زندگی کے بگڑے حالات کو سنوار سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے کلام کو دل سے اپنائیں اور اس پر کامل یقین رکھیں اور اپنی دعاؤں میں استقامت پیدا کریں۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنے دلوں کو اللہ کے کلام کی روشنی سے منور کریں، اپنے اعمال کو اس کی رضا کے مطابق بنائیں اور اپنے دلوں میں یقین کو مضبوط کریں۔ یاد رکھیں کہ اللہ سے مانگنا کبھی بند نہ کریں، چاہے آپ کو جواب فوراً ملے نہ ملے، کیونکہ وہ آپ کی دعاؤں کو سن رہا ہے اور آپ کے لیے بہتر وقت کا انتظار کر رہا ہے۔ دوستو اب آپ سے آخر میں گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے کرم اسے لائک کریں اور اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان برکتوں سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو ابھی ہانی زون کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ دوستو اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے، ہماری مشکلات کو آسان کرے اور ہمیں اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور ایمان افروز موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔